افیکٹس کیا ہوں گے، تو مجھے بتایا گیا کہ اگر آپ کسی بھی عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے کوئی جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر آپ کی اولاد نہیں ہوتی تو آپ تو گناہ گار آپ بھی ہوئے اور وہ عورت بھی گناہ گار ہوئی، لیکن اگر آپ وہ جو اولاد پیدا ہو جاتی ہے، اگر حمل ٹھہر جاتا ہے تو وہ اولاد پیدا ہو جاتی ہے، تو ظاہر آپ کیا کریں گے، یا تو آپ اس کا مرڈر کر دیں گے یا پھر آپ اس کو پروان چڑھائیں گے۔ تو جب آپ اس کو پروان چڑھائیں گے تو وہ بڑا ہو کے کیا کرے گا، وہ اللہ، قرآن، حدیث اور رسول اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر وہ بھونکنا شروع کر دے گا اور اپنے آپ کو ایکس مسلم ظاہر کرے گا وہ۔ بس تو آپ بڑی ہمیں اچھی ہمیں بات ان کی، چیزوں میری سے ایک بات دیکھیں، اب آپ کو جی بڑا جی ٹائم دیا، آپ اپنی ذرا بات سے نہ پھریں۔ آپ جی نے کہا کہ بغیر نکاح کے اسلام میں یا مسلمان کو اجازت نہیں کہ وہ کسی عورت سے جنسی تعلق قائم کرے، یہ آپ کا اسلام یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے ہمیں نکاح کرنے کا حکم ہے۔ اچھا اب اگلی بات، کیا آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے بغیر نکاح کے لونڈیوں سے جنسی مباشرت کی کہ نہیں کی؟ اس کا جواب دیں ہاں یا نہ میں، بس۔ دیکھیں، نکاح کی بھی تو اقسام ہے نا جی، نکاح کی بھی تو اقسام ہے کہ نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں۔ نہیں، بات نکاح ہم لے رہے ہیں شادی پوری کو، کہ ہمارے ہاں لونڈیوں تو کے ایک ساتھ کیا نکاح ہوتا تھا؟ ہمارے ہاں تو ایک نکاح مطا کا بھی تعارف ہے جو کہ ابھی ختم ہو چکا، جو ایک زمانے تک تھا، جس کو نہیں، پھر نکاح کی بات اللہ کی دیکھیں، بات سنیں، لونڈیوں سے کوئی بھی کسی قسم کا نکاح ہوتا تھا؟ لونڈیوں سے کسی قسم کا نکاح نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، اب لہٰذا محمد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں، اور صحابہ کرام نے، جس میں عمر فاروق بھی ہیں رضی اللہ عنہ، اور آئی ایم عثمان، شوکڈ سر، آئی ایم شوکڈ سر، آپ نے آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا، آئی ایم شوکڈ۔ میں درود و سلام ان جزاک کی اللہ۔ کس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ وہ کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر نکاح لونگیوں کے ساتھ جنسی مباشرت کی کہ نہیں؟ اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ دیکھیں، کس جو آپ نے اچھی بات کی ہے اس کا تو کریڈٹ لے لیں آپ، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کے دشمنوں نے بھی ان کی تعریف کی، اور اس کا آج میں میں نے بڑی تعریف کر رہا ہوں، عملی ان کی مظاہرہ بھی تعریف میں ہی نے کر دیکھ رہا ہوں، لیا۔ ان کی تعریف ہی کر رہا ہوں کہ بغیر نکاح کسی بھی ایک لونڈی کے ساتھ انہوں نے جنسی مباشرت کی کہ نہیں؟ انہوں دیکھیں نے اگر دخول آپ کیا کہ نہیں؟ دخول سمجھتے ہیں نا، دخول؟ دیکھیں ہمارے ہاں جب ایک نکاح کو لے کر اتنی یعنی کہ یہ حساس ٹاپک ہے، اس کو لے کر اتنی یعنی کہ شرم اور حیا اور یعنی کہ اس چیز کو کا یعنی کہ لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی اگر شریعت کے کچھ ایسے پیچیدہ مسائل ایسے بھی ہیں کہ جو علماء کرام سے کوئی ایک عورت بھی جا کر پوچھتے ہوئے ہزار دفعہ شرماتی ہے، ظاہر ہے ایک ایسے معاملات ہوتے ہیں انسان کا۔ تو آپ یہ اگر اس قسم کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو اس قسم کی کسی بھی بات کا میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو جواب نہیں دوں گا، اس کے لیے نہیں جواب، علماء حضرات ہیں جو جواب دے چکے ہیں، نہیں اب علماء ہزاروں نہیں، دفعہ آپ نے جواب دے کہا چکے لونڈیوں سے نکاح نہیں ہوتا تھا، کہہ دیا نا آپ نے، ہیں۔ جی جی۔ اور لونڈیاں رکھی جاتی تھی، اس کا مطلب نبی کریم نے اور آپ صحابہ کو پتہ ہے کہ کرام نے، لونڈی کی تعریف کیا ہے؟ لونڈی کی تعریف یہ ہے کہ جب لونڈی عورت ہوتی ہے مال نا، لڑکی غنیمت میں ہوتی، جو اتنی تعریف کافی ہے، لونڈی نہیں نہیں عورت نہیں ہوتی ہے، نہیں، عورت نہیں ہوتی، وہ مال غنیمت میں چلو آتی ہے۔ مالک غنیمت ہوتی ہے، چلو ٹھیک ہے، لڑکی عورت وہ تو جو مالک اسلام ان غنیمت ہو۔ کو اسلام باقاعدہ لونڈیوں کو عزت دیتا ہے سر، یہ اچھا، نہیں کہ عزت بعد میں لونڈیوں دے کے گا، ساتھ۔ پہلے ان سے جنسی مباشرت کرتا ہے بغیر نکاح کے، آقا نے کی، یہ آپ کا محمد نے کہ الزام نہیں؟ ہے، یہ اسلام ان کو عزت دیتا ہے، ان کی کفالت کرنے کا حکم ہو دیتا ہے، گئی یہ آپ عزت کا دے جی، الزام ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ میں آپ سے اگر جو ہم یہاں سوال، الزام برائے الزام کھیلیں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں اچھا نکلے یعنی گا۔ یہ الزام ہے، آپ مانتے ہیں کہ اگر آقا نے کیا تو الزام لگتا ہے آقا پہ؟ میں آقا علیہ السلام کو لے کر اس ٹاپک پہ آپ سے مزید بات نہیں کروں گا، آپ کیونکہ ہزاروں دفعہ جوابات ہم دے چکے ہیں، نہیں آپ نہیں، نے میں تب نے بھی تو نہیں مانے، اسی آپ نے کیا تب بھی دیکھیں، نہیں مانے، آپ آج بھی نہیں مانا مانے۔ نہیں عرفان بھائی، مان رہا ہوں، ہاں یا نہ، آقا نے بغیر نکاح لونڈی میں دخول کیا کہ نہیں کیا، کسی ایک لونڈی میں؟ دیکھیں آپ کا اس طرح آقا علیہ السلام کی شان کے اندر اس قسم کی باتیں کرنے سے ہمارے آقا علیہ السلام کی نہیں شان نہیں، میں شان کوئی نہیں کمی کمی نہیں کر آئے رہا، گی۔ میں ایکسپلین کر رہا ہوں آپ سے، جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ بولتے رہیں، جب کوئی معقول بات ہوگی تو میں جواب دوں گا، نہیں تو میں سر سنتا میں نے رہوں گا۔ ایک ہی آپ سے سوال کیا کہ کیا لونڈی بغیر نکاح کے ہوتی ہے؟ آپ مان گئے، آپ نے کہا لونڈی بغیر نکاح کے ہوتی ہے۔ جی جی، یہ بالکل بات ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو اب جب اور لونڈیاں رکھی صحابہ نے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو بغیر نکاح ہی جنسی تعلق بنایا نا ان سے، اس کو مان جائے نا آپ؟ لیکن ان کے کچھ حقوق بھی تو بیان کیے ہیں نا جی، ہاں ان کے ٹھیک کچھ ہے، حقوق بیان ماشاءاللہ، کیے کہ نہیں حقوق کیے؟ دیے، کھانا پینا دیا، عزت دی، لیکن بغیر نکاح ان کو جنسی مباشرت کی آقا نے بھی اور تمام صحابہ کرام نے بھی، اس کا آپ نے ہاں میں جواب دے دیا، یہ بات مان گئے نا آپ؟ اور مجھے ایسے لگتا ہے آنے والے دنوں میں جب غزوہ ہند ہوگا تو بہت سارے ایکس مسلم اور بہت سارے جو ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے اوپر یعنی کہ ہر وقت اسلام کو کرٹیسائز جی جی، کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ جنگ ہوگی تو تب آپ لوگ چھپ کے دیکھ لیجئے گا،
کہ جب آپ لوگوں کی عورتیں مسلمانوں کے یعنی کہ ہتھے چڑھیں گی تو ان کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا جائے گا. بس تھوڑا سا آپ انتظار کریں, اگر آپ کی ہاں زندگی میں نہیں ہو لے جاتا جائے، ہے اچھی بات ٹھیک ہے. ہے, ان کے میں تو ساتھ بہت پاکستان سے ہوں عزت بھائی، اور میں لاہور احترام سے ہوں. والا معاملہ کیا جائے گا, ان کے ساتھ بہت عزت اور احترام والا معاملہ کیا جائے گا, کیونکہ غزوہ ہند میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی بہت ساری عورتیں اور مال مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا. جی یہ جی جی، ہمارے میں ویسے فریض ہے, لاہور آپ سے کو ہوں، میں لاہور یہ سے ہوں، ہمارے اور فریض بھائی ہے میں لاہور بتائیے سے نا. ہوں، اور میں لاہور سے ہوں بھائی، میں لاہور میں رہتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا جنہیں لاہور نہیں ویکھیا تو وہ جمیا ہی آؤ نہیں, تو تو پھر جنہیں تسی بھی دسو نا کہ جی لاہور آؤ نا تانوں لاہور بخائیے. ادھا لاہور تے لے گئے انڈیا والے، ادھا لاہور ادھر ہے. نہیں نہیں, ایسی بات نہیں, ایسی بات نہیں ہے. موسٹ ویلکم. نہیں نہیں، اب وہ دیکھیں آپ آئیں، عورتیں بھی لے جائیں، لیکن بس یہ مان جائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ہم نے کیا لے لونڈیاں جانی رکھی، جی, دیکھیں ہم نے بغیر کیا لے نکاح جانی, کے رکھی. مال غنیمت کی عورتیں ان کو نصیب ہوتی ہیں جو جذبہ جہاد سے, جہاد میں یعنی کہ جذبہ جہاد جن کے اندر ہوتا ہے. جو عورتوں کو دیکھ کے جہاد کرتے ہیں وہ مجاہد نہیں ہوتے. جو جن کے دلوں کے اندر ایمان ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, جہاد وہ ہوتا ہے. اور جہاد کی بھی یعنی کہ بہت ساری اقسام ہے. ایک وہ جہاد ہے کہ جس کے اندر آپ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آپ اپنے رب تک پہنچتے ہیں. ایک وہ جہاد ہے جہاد اکبر, کہ جس کے اندر آپ دنیاوی برائیوں سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں, آپ لڑ رہے ہوتے ہیں ہر برائی سے. آپ اپنی نہیں نہیں، وہ تو ہماری پاک فوج نے ہلو بنگلہ ڈاکٹر دیش میں کیا. صاحب، ڈاکٹر جی صاحب، ڈاکٹر جی جی. صاحب جی، یہ کمنٹ بہت لمبی ہو گئی اور اس میں بہت سی باتیں انہوں نے کی ہے جو اللہ کی خوشنودی یعنی کہ اللہ کی جو چاپلوسی کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک رائٹ. وعدہ کرتا ہوں, اگر اس جہاد میں غزوہ ہند میں اگر میں ہوا تو اگر آپ دونوں کی کوئی ماں یا بہن مجھے ملی تو میں ضرورت سے زیادہ اس کو عزت دوں گا. نہیں نہیں، آپ لے جائیں اس کو اور جی اس کے جی جی، ساتھ آقا کی آپ سنت پوری کریں. جی لیکن اگر آپ نہیں، لوگوں نے اس سنت کو نہیں اگر پوری لیکن کرنی. اگر آپ لوگوں نے ان لوگوں کو اپنے گھر کی خواتین کو پاکیزہ رہنے دیا تو تب میں کوئی ان کے ساتھ کوئی نہیں نہیں، تعلقات میں قائم کروں تو گا, نہیں بھائی تو میں میں تو تمہارا آفر واپس کر موڑ رہا دیتا ہوں. سر, نہیں تو میں واپس موڑ دیتا تو. نہ نہ، آپ رکھیں، آپ رکھیں، آپ آقا کی سنت اس پہ پوری کیجئے گا. نہیں نہیں, میں واپس نہیں نہیں نہیں، رکھوں لے گا. جائیں لے جائیں، مجھے آپ ایسے بغیر لگتا ہے نکاح کہ کے. غزوہ ہند تک آپ نے اپنی ماں بہنوں کا خود بخود ان کا نہیں وہ نہیں، حال میں کر ماں دینا ہے کہ بہنیں آفر کر رہا ہوں اپنی، بھائی آپ وہ لے کسی جائیں. بھی تعلق کے نہیں رہیں گی. جب آپ لوگ کے پاس جواب نہیں ہوتا نا تو آپ لوگ گستاخیوں پر آ جاتی ہیں. سر ٹھیک ہے کون نا, سی ہاں ہاں، دیکھ گستاخی رہے عرفان بھائی؟ ویورز دیکھ پولیس رہے پہلے سے باہر ہیں، نکل گئی. ویورز دیکھ رہے ہیں. اصل میں آپ دونوں مسلمان تھے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. لا آپ بالکل لوگ الہ الا بالکل، انت سبحانک انی کنت من جی الظالمین، لا آپ لوگ الہ الا. مسلمان تھے ہی نہیں, آپ لوگ مسلمان تھے ہی نہیں. عرفان، ہاں عرفان بھائی میری بات سنیں، عرفان بھائی جی، دیکھیں، عرفان بھائی ہیلو. ہاں ہاں، سن رہے ہو، جی بولیے آپ. بولیں گے جی, عرفان بھائی میں آپ کو خدا کے 100 نام گنوا رہا ہوں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم جناب الملک جناب آپ پہلے ہی اپنے ماں جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات پوری کیجیے. میں آپ انہیں اپنے ماں باپ کا نکاح نامہ لائیں, آپ اپنے ماں باپ کا نکاح نامہ لائیں تاکہ پتہ یہ چل ان جائے کا کہ آپ کے ٹینشن ماں تھا. باپ دیکھیں بہن جب بھائی ہیں یا محمد نے کسی نکاح اور. نامہ نہیں رکھا تو مجھے میں لگتا ہے کہ وہ کیوں آپ کے رکھے. ماں باپ بہن بھائی ہیں اور آپ حرام بھائی زادے ہیں, محمد نے یہ نکاح نامہ ثابت رکھا کرنا تھا، تھا میں نے. اور یار آپ محمد حرام نے زادے نکاح ہیں, نامہ رکھا تھا لونڈیوں کے لیے، مجھے یہ بتا دیں. آپ حرام زادے ہیں, حرام زادے, نہیں نہیں، حرام یہ زادے. بات غلط کر رہے ہیں آپ نا. اپنی تحقیق کر لیں, آپ اپنی تحقیق کر لیں, آپ اپنی تحقیق کر لیں. آپ حرام زادے ہیں. مسلمانوں اپنا لا دل مت الہ الا دکھاؤ, انت انہوں نے ویسے سبحانک. بھی بھونکنا تھا. مسلمان بھائیوں, انہوں نے تو چلو ویسے ہی بھونکنا تھا, لیکن چلو عرفان بھائی، غزوہ ان میں ملاقات ہوگی. دیکھیے، یہ مجھے کہتا ہے کہ میں ہندو کی چاپلوسی کر رہا ہوں، اور خود کا یہ حال ہے کہ میں اگر ان سے کہوں کہ تم اللہ کی چاپلوسی کر رہے تو ان کو وہ لفظ گوارا نہیں ہے، لیکن لوگوں کے لیے ہندو کی چاپلوسی والا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور غزوہ